الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ اور لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت جو ان کے دلوں کے اندر عورتوں کے بارے میں ہے، اولاد کے بارے میں ہے، سونے اور چاندی کے ڈھیر کے بارے میں اور اعلیٰ نشان زدہ عمدہ قسم کی سواری گھوڑے کے بارے میں اور اسی طرح چوپائے اور کھیتیوں کی محبت کو مزین کر دیا گیا ہے۔ یاد رکھنا یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا کی زندگی کا ختم ہونے والا سامان ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام ہی کے پاس جو تمہارا ٹھکانہ ہے اس کی خوبصورتی، اس کا حسن اور اس کی چاشنی اور اس کی لذتیں یقیناً تم اس سے ابھی نہ واقف ہو۔ تو ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے کہ جو ذات باری تعالی ہم سب کی خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والی، نفع اور نقصان، کامیابی اور ناکامی، زندگی اور موت، تندرستی اور بیماری، خوشحالی اور تنگدستی، جنت اور جہنم، الغرض اس کائنات کے ایک ایک ذرے کی واحد بلا شرکت غیر مالک، مختار اور معبود ذات ہے، اس کے لیے اور درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس و مطہر کے لیے کہ جن کو خالق کائنات، مالک کائنات نے امام کائنات، ہادی کائنات، رہبر کائنات، رحمت کائنات، شاف محشر، ساقی کوثر، خاتم الانبیاء والمرسلین بنا کے بھیجا، اور جن کی بڑی ہی پیاری، پاکیزہ، صاف ستھری، بے عیب، اعلیٰ و ارفع، کامل و اکمل، اسوہ
زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے لیے، آپ سب کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ اور باعث سعادت و نجات ہے۔ یقیناً ہر مومن مسلمان آدمی اسے اس بات کا پختہ عہد کرنا چاہیے اور اس کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مکمل اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اور یقیناً آپ لوگ یہ ارادہ کر لیں کہ اپنی زندگیوں کا کوئی بھی مرحلہ، کوئی بھی شعبہ اور کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں گزاریں گے کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت ہوتی ہو، اور ڈر جائیے اس بات سے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور طریقے کا پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود جان بوجھ کر ہم لوگ مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیے جا رہے ہیں۔ بعد آ جانا چاہیے ہمیں اس عمل سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جب ہم بالاتفاق یہ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام کے بعد اگر کسی ہستی کا کوئی مقام ہے، کوئی مرتبہ ہے، کوئی شان ہے، کوئی عظمت ہے جو ناقابل بیان ہے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے افضل و اعلیٰ بالا و برتر ہیں، ہم آپ کی تعلیمات پہ عمل کرنے سے گریزاں کیوں ہیں؟ تو میرے بھائیوں، ہماری کامیابی صرف اور صرف اسی بات پہ مضمر ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ہر عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ اور طریقہ کے مطابق جو ہے وہ گزاریں۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل عزت و احترام میری ماؤں اور بہنوں، یقیناً آپ احباب جو ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ اچھی طرح آگاہ ہیں ملکی حالات سے، سیلاب کی صورتحال سے، کہ کس قدر ہمارے ملک کے اندر اب لوگ جو ہیں وہ قسم گسری کی زندگی گزار رہے ہیں، اور سیلاب نے کس طرح لوگوں کے گھر، لوگوں کے سامان، زندگی بھر کی جمع پونجی، جانور، چوپائے، حتیٰ کہ اولاد اور والدین تک جو ہے وہ چھوڑی۔ یہاں میرے بھائیوں ایسے بڑے بڑے واقعات وہ ان لوگوں کے لیے بھی امتحان ہوتے ہیں، آزمائش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھنجھوڑا جاتا ہے اپنے بندوں کو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے لیے بھی ایک آزمائش ہے، ہمارے لیے بھی یہ ایک امتحان ہے، ہمارے ایمان کا، ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے جذبات اور احساسات کا،
کہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو ہمیں یہ بات یاد دلاتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی یہ عارضی ہے، یہ دنیا کی نعمتیں عارضی ہے۔ جہاں سیلاب نہیں آتے، زلزلے نہیں آتے، وہاں پہ بھی بندے دنیا سے جا سکتے۔ یہاں پہ کسی نے رہنا نہیں ہے، اور اس دنیا کی زندگی اور اس کی دولت اور اس کی نعمتوں کی محبت دیکھنا میرے بھائیوں کہیں اتنی نہ بڑھ جائے کہ ہماری عاقبت و آخرت جو ہے وہ داؤ پہ لگ جائے، اور یہ دولت، یہ دنیا کا سامان، یہ دنیا کی نعمتیں جن کے حصول کے لیے ہم لوگ بہت سی حدود کو پامال کر بیٹھتے ہیں، بہت سے اصول اور ضوابط ان کو توڑ ڈالتے ہیں، تو میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کے ہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، کہ اے لوگوں جس دنیا کی دولت کی خاطر مرنے مٹنے کے لیے تیار ہو، نمازیں، قرآن اور دین کو پامال کر دیا ہے، اگر اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں یہ دنیا اور اس کی ساری دولتوں کی قدر اور قیمت اور اس کی ویلیو، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر جناح بعوضۃ، ایک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی ہے اس دنیا کی، سونے کے پہاڑوں کی اور سونا اگلتی زمینوں کی، بڑے بڑے نفع بخش کاروباروں کی، بڑی خوبصورت گاڑیوں کی، ان بنگلوں اور ان محلات کی، فرمایا اگر اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی اہمیت ہوتی، ما سقا کافرا منہا، فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام دنیا کے اندر کسی بھی ایسے بندے کو جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے، شربت الماء، ایک گھونٹ پانی بھی نہ اللہ رب العالمین دیتے۔ جنت کی قربانی نہ دیجیے دنیا کے مال کی، دنیا کے مال کے مقابلہ میں اس جنت کی قربانی نہ دیجیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو ہے وہ سفر پہ جا رہے ہیں صحابہ کرام صاحب، یہ بھی واقعہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی سے کہتے ہیں صحابہ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے، آپ اچانک رک گئے اور آپ نے دیکھا کہ راستے کے کنارے پر ایک ایسا بیمار چھوٹے کانوں والا نومولود بکری کا بچہ پڑا ہوا ہے، مرا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو متوجہ کیا اور متوجہ کرنے کے بعد فرمایا کہ اے میرے صحابہ کہ ماں تحبو، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ یہ میں بکری کا بچہ مرا ہوا تمہیں دے دوں بدرہم، ایک درہم کے مقابلے، ایک درہم مجھے دے دو اور یہ بکری کا بچہ دے دو۔ صحابہ کہتے ہیں ماں نحب انہ لنا بشیء، کہ آپ تو درہم کی بات کرتے ہیں، درہم سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو ہم اس کے بدلے میں بھی اس کو لینا پسند نہیں کریں گے، وما نصنع به، اور ہم اس کا کریں گے کیا؟ ایک تو مرا ہوا ہے، بیمار ہے، چھوٹے کانوں والا ہے، نومولود ہے، نہ اس کی کھال کام کی، نہ اس کی ہڈیاں کام کی، نہ اس کا گوشت کام کا، یہ تو بدبو دے رہا ہے۔ گھر میں لے جائیں گے، رکھیں گے تو وہاں پہ ظاہر بات ہے چند گھنٹوں کے بعد وہ ہے اس گھر کے اندر بیٹھنا مشکل ہو
وہاں سانس لینا تو اوپر ہو جائے گا. کوئی بھی بندہ پسند نہیں کرے گا کہ ایک درہم تو کیا درہم کے بھی کوئی 100ویں حصے کے برابر نہیں اگر آپ کہیں تو اس کو کوئی بھی بتا نہیں دے گا. واللہ لو کان عیبا کان عیبا انہ اصدق. اگر یہ زندہ بھی ہوتا ہے نا تب بھی ایک درہم کا ہم نے نہیں لینا تھا جس قسم کا یہ بیمار اور گھٹیا نسل کا ہے. زندہ بھی ہوتا تو ہم نے نہیں لینا تھا. فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو یہ مردہ ہے ہم اس کو کیوں لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا فَوَاللَّهِ اے میرے صحابہ فَوَاللَّهِ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کلمہ ہمارے لیے اصول ہے، قانون ہے، ضابطہ ہے. اس کا انکار ہمیں کافر بنا دے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا رہے ہیں فواللہ پس اللہ کی قسم للدنیا احون علی اللہ. یہ دنیا اور دنیا کی ساری دولت ہے. یہ دنیا اور دنیا کی ساری دولت ہے. ہماری دکانیں، ہمارے کاروبار، ہماری تجارتیں، ہماری معیشتیں کہ دن رات جس کے فکر کے اندر ہم اپنے آپ کو کوئی بلڈ پریشر کا مریض کروا رہے ہیں، کسی کو شوگر ہو رہی ہے، کسی کو کچھ ہو رہا ہے، کسی کو کچھ ہو رہا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. معاشی طور پر کوئی خودکشیاں کر رہا ہے، کوئی خودکشیاں کر رہا ہے، کوئی اپنے اس دنیا کی دولت کے نہ ہونے کی وجہ سے اپنے عزیز و اقارب کو گھروں سے دھکے دے رہا ہے، اپنے بہن بھائیوں سے نفرت کا اظہار کر رہا ہے. یہ غریب ہے، یہ فقیر ہے، اس کے پاس دنیا کی دولت نہیں ہے، دنیا کا مال نہیں. میرے بھائیوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر و رہنما معلم انسانیت وہ ہمیں کیا سکھلا رہے ہیں، وہ ہمیں سبق کیا دے رہے ہیں، وہ ہماری تربیت کیا کر رہے ہیں. فرمانے واللہ للدنیا احون علی اللہ من ھذا علیکم. فرمایا جتنی قدر و قیمت اس بکری کے بچے کی تمہارے دل کے اندر ہے، اللہ کے ہاں دنیا اور ساری دولتوں کی اتنی بھی قدر جو ہے وہ نہیں. دنیا اور اس کی دولتوں کی قدر اتنی بھی نہیں ہے. اس دنیا کے لیے، اس کی دولت کے لیے، اس کے مال کے لیے کبھی بھی ایمان کو جو ہے وہ نقصان نہیں آنا چاہیے، ایمان کو غضب نہیں پہنچنا چاہیے، ایمان کی چولے ڈھیلی نہیں پڑنی چاہیے اس دنیا کی دولت کے، دنیا کے لالچ میں آئے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کن فی الدنیا کأنک غریب. ترمذی شریف کی حدیث ہے. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. فرمایا یہ دنیا کی زندگی اس کا کوئی پتہ نہیں کب اختتام ہو جائے. اس دنیا میں ایک اجنبی کی طرح زندگی گزارو، ایک اجنبی کی طرح کہ آپ یہاں پہ آئے یہاں سے آپ چلے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرمایا کرتے کہ میں دنیا کی زندگی ایسے گزارتا ہوں جس طرح ایک مسافر آدمی ایک سایہ دار درخت کے نیچے سستانے کے لیے کچھ دیر کے لیے بیٹھتا ہے پھر اسے چھوڑ کے چلتا ہے. اور میں تو ایسے ہی گزارتا ہوں. اور ہمیں بھی تعلیم دی کن فی دنیا کا اللہ کا کریم او عابری سبیل. فرمایا کہ اجنبی کی سمجھ نہ آئے تو عابری سبیل کی سمجھ آ جائے گی. عابری سبیل کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ایک راستہ ہے، سڑک ہے، اس کو پار کرنا ہے. آپ نے سڑک کو پار کرنا ہے. آپ سڑک کے اندر داخل ہو گئے. اب کوئی آدمی اس سڑک کے اوپر جو ہے وہ موج مستیاں کرنا شروع کر دے اور دائیں بائیں دیکھے ہی نہ کچلا جائے. کوئی بھی عقل مند آدمی جو ہے وہ راستہ جس نے عبور کرنا ہے، جس طرح سڑک سے آپ گزرتے ہیں نا، فرمایا دنیا کی زندگی کو بالکل ایسے ہی سمجھو. آپ دنیا میں آگے پیدا ہو گئے، بس اب آپ سڑک پہ چڑھ گئے، اب آپ نے دوسرے کنارے پہ جانا ہے اور اس کنارے پہ جانے کی تیاری کرنی ہے کہ وہاں پہ جا کے ہم جائیں گے. ہم نے دیکھ لیا ہے سیلاب کے اندر ایسی سینکڑوں ویڈیوز آپ نے دیکھ لی کہ نوجوان کھڑے ہوئے دکان کا سامان لینے کے لیے آئے، نیچے سے دکان کا سامان لینے کے لیے آئے، اچانک پانی کا ریلا آتا ہے، پتھر پہ جب
جاتے ہیں اور لوگ اب کوشش کرتے ہیں ان کو بچانے کے لیے، لیکن انسان کی زندگی اتنی سی ہے، بس یہ سمجھ لیں اس بات، انسان کی زندگی اتنی ہی ہے۔ اب گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں ان کی وہاں پہ نظر آ رہی ہیں، لوگ بڑی تعداد میں کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ، رسیاں پھینک رہے ہیں، انہوں نے جسموں پہ باندھ لی ہیں۔ ہماری بے حسی کیا ہے، ہماری نااہلیاں کیا ہیں، میرا خیال ہے اس پہ تو ہم لوگ ویسے کرتے ہیں۔ زندگی کی یہ کہیں پانی کا ریلا آتا ہے، بہ جاتے ہیں سچا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں بتاتے ہیں اپنے گھر کے اندر سوئے ہوئے تھے اور رات 1-1:30 بجے اچانک پانی کا ریلا آتا ہے، میرے بچے، میری بیوی، میری بیٹیاں، بیٹے، سارا ساز و سامان بہ گیا اور اکیلا میں بچا ہوں۔ وہ بھی درخت کے اوپر چڑھ گیا اور میں اکیلا بچا، سب بہ گئے، پتہ ہی نہیں کہاں چلے گئے، پتہ ہی نہیں کہاں چلے گئے۔ یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے بھائی، یہ ختم ہو جائے گی، یہ دنیا کی دولتیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں یاد رکھو، ان الدنیا ملعونۃ، یہ دنیا ملعون ہے، وملعون ما فیہا، اور جو کچھ بھی اس کے اندر ہے وہ سارے کا سارا ملعون ہے۔ فرمایا الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کے ذکر کے، وما واللہ، اور سوائے اس چیز کے جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیز ہے، ان اعمال کے جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وعالما ومتعلما، اور وہ لوگ دنیا ساری کی ساری ملعون سوائے ان 3 چیزوں کے، فرمایا اللہ کا ذکر اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا عالم اور متعلم، عالم اور متعلم، دین کے عالم اور متعلم، ان کو آپ نے جو ہے وہ الگ کر دیا، ان کو آپ نے الگ کر دیا۔ آج بھی آپ دیکھیں سارا میڈیا صبح سے لے کر شام تک 12 گھنٹے مسلسل ان کی کوریج دیکھتے رہے۔ مجال ہے کسی بندے نے کسی جو ہے وہ مذہبی دیکھے، وہاں پہ اب لوگ کوئی مسئلے کی تقریب نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں جی بیڑا غرق کر دیا ان مولوی سے، جب بھی سیلاب آیا، جب بھی زلزلہ آیا، ہرادن دستے کا کام ان مسجدوں نے کیا ہے، مسجدوں کے نمازیوں نے کیا ہے، دینی مدارس کے اساتذہ نے کیا ہے، ان کے طلباء نے کیا ہے، اور دین سے تعلق رکھنے والی، دین سے جڑی ہوئی تنظیمیں۔ ابھی دیکھ لیجیے وہاں پہ کتنا ریلیف کا کام ہو رہا ہے، سارے کا سارا کام جو ہو رہا ہے۔ ابھی وہ لوگ جو ہے نا، وہ تو اگر کوئی بندہ کسی سرکاری عمارت کے اندر بیٹھا ہے نا، اسے ڈنڈے مار کے نکال رہے ہیں، حکومت کام کر رہی ہے کہ نکل جائے، کیوں نکلیے گی؟ وہ بھئی آپ کو گرنا ہے، وہاں پہ جائیں، ادھر آپ بیٹھے رہے تو آپ کو کم پاور نہیں ملے گا، اپنے اپنے گھروں میں جائیں۔ لیکن جو ریلیف کا کام ہے وہ علماء کر رہے ہیں، بلا تفریق، مسلک کے، مذہب کے، سب لوگ وہاں پہ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ لیکن مجال ہے کسی ہمارے وزیر کی، کسی وزیر اعظم کی، کسی وزیر اعلیٰ کی، کسی ہمارے اداروں کی، کہ ان کی زبان سے یہ بات نکلی ہو کہ مذہبی لوگ، دیندار لوگ جو ہے وہ بازی لیں، نام ہی نہیں لیتے کہ یہ لوگ بھی وہاں پہ کام کریں، کوئی بھی نہیں نام لیتا۔ 12 گھنٹے بیٹھ جائیں میڈیا کے اوپر، جو ہمارا انٹرنیشنل میڈیا ہے، نیشنل میڈیا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے کسی بھی اور جگہ پہ، لیکن اگر آپ تھوڑا سا ڈیپلی دیکھیں گے، اس کے پیچھے مسجد ہوگی، مدرسہ، اس کے پیچھے مسجد ہوگی، مدرسہ۔ بظاہر ممکن ہے آپ سمجھیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کا مسجد مدرسے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، شاید یہ مسجد مدرسے والے نہیں ہیں، لیکن بینک میں ان کے بھی مسجد اور مدرسہ۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کیا کرے اللہ تعالیٰ نے
تمہارے تعلق کو مسجد سے جڑا ہوا ہے، تم لوگ مسجد سے منسلک ہو، تم اللہ کے دین سے منسلک ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، یتبع المیت، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جناب سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا یتبع المیت، میں نے نہیں مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے۔ فرمایا ہر بندہ یہ سوچے، میت سے مراد بندہ سمجھے کہ میں، میت سے مراد کیا ہے؟ میں۔ فرمایا یتبع المیت ثلاثہ، کہ جب بھی میں اور آپ ہم میت بنیں گے، ہم میت بنیں گے، فرمایا جب ہم جا رہے ہوں گے آخرت کی طرف، تین چیزیں ہمارے ساتھ ہیں۔ یتبع المیت ثلاثہ، تین چیزیں ہمارے ساتھ ہیں۔ فرمایا اہلہ، بیٹے ہوں گے، بھائی ہوں گے، چچے تائے ہوں گے، عزیز و اقارب ہوں گے، دوست احباب ہوں گے، جاگنے والے نہ جاگنے والے، فرمایا وہ سارے لوگ ساتھ جا رہے ہیں۔ وَمَالُهُ، آپ کا مال ساتھ جا رہا ہوگا، آپ کی چادر ساتھ جا رہی ہوگی، کوئی اور چیزیں ساتھ جا رہی ہوگی، مال ساتھ جا رہا ہوگا۔ فرمایا وَعَمَلُهُ، اور آپ کے عمل ساتھ جا رہے ہیں، تین چیزیں ساتھ جائیں گے جب جانا ہے ہمیں یہاں سے، تین چیزیں ساتھ ہیں۔ بیٹے جا رہے ہیں، بھائی جا رہے ہیں، والدین جا رہے ہیں، دوست احباب عزیز و اقارب جا رہے ہیں۔ اب اس قبر کے اندر رکھ دیا گیا، اور قبر کے اندر رکھنے کے بعد اب اس کے اوپر من و مٹی ڈال دی گئی ہے۔ اب کسی باپ کا بیٹا جو ہے اپنے باپ کے ساتھ قبر میں نہیں ٹھہرتا، کوئی بھائی اپنے بھائی کی قبر میں نہیں ٹھہرتا، کوئی بھی شخص، دوست، جگری یار قبر میں نہیں ساتھ ٹھہرے، دعا کرے گا قبر پہ اور اس کے بعد واپس آ جائے۔ فرمایا ساری چیزیں واپس آ جائیں، صرف اعمال کام آئیں گے، ہمارا نہیں۔ ہمارا مال وہ ہے جو ہم نے صدقہ ہے، جو اللہ کے راستے میں دے دیا، صرف اللہ کی رضا کے لیے، نمود و نمائش کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، دنیا کے فائدے کے لیے نہیں، کہ لوگ غنی کہیں، لوگ سخی کہیں، کسی پہ احسان جتلانے کے لیے نہیں، کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، صرف اپنے رب کی رضا کے لیے، جو اللہ کے راستے میں دے دیا۔ فرمایا فام صحیح تھا، وہ تیرا مال ہے، تو نے اسے جمع کر لیا، تو نے اسے محفوظ کر لیا، وہ ہے تیرا مال۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 20ویں پارے کی سورت پڑھتے، اکثر پڑھتے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اور صحابہ کرام کو یہ تعلیم دیا کرتے تھے۔ کیا یہ تعلیمات صرف صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین تک محدود، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات صحابہ کو دی اور صحابہ نے پوری ایمانداری کے ساتھ آج ان ساری احادیث کو ہم تک پہنچایا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے لیے تعلیمات ہیں۔ ہمارا عمل اس کے اوپر کتنا ہے، کیسا ہے ہمارا عمل؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر جو ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی جماعت پڑھائی اور دیکھا کہ مسجد کچا کچ بھری ہوئی ہے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ آپ نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ تم سب کو پتہ لگ گیا ہے کہ ابو عبیدہ جو ہے وہ بحرین سے 1,00,000 درہم جزیے کی رقم لے کر آگئے ہیں اور وہ تقسیم ہوگی۔ مجھے پتہ چلتا ہے کہ تم آج جو ہے وہ بڑے ذوق سے، بڑے شوق سے تم جو ہے وہ آئے ہو بجٹ کی نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میرے صحابہ یہ بات یاد رکھنا، مجھے اپنی امت کے بارے میں اس بات کا خوف نہیں ہے کہ یہ فقر کی وجہ سے یہ ہلاک ہو جائے گی۔ میں نے اپنے رب سے بڑی دعائیں کی ہیں اپنی امت کے، اجتماعی عذاب نہیں آئے گا کہ ساری امت ایک مرتبہ ہلاک ہو جائے، میں نے اپنے رب سے بڑی دعائیں فرمایا۔ لیکن ایسے فتنے
کہ جن فتنوں سے تمہیں بچانا چاہتا ہوں. میں مال کی محتاج ہوں، یہ بھی ایک فتنہ ہوگا. فَتَنَافَسُوهَا، فرمایا جب مال کی ریل ریل ہوگی اور تم مال کے حصول میں اس قدر اپنے آپ کو مگن کر لو گے، اس قدر مصروف کر لو گے، فرمایا کہ پھر کیا ہوگا؟ فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، فرمایا کہ پھر وہ مال کی محبت، مال کا لالچ جو حد سے بڑھ جائے گا، جو حد سے بڑھ جائے گا، فرمایا وہ تمہیں ہلاک کر دے گا جس طرح پہلی قوم کو ہلاک کیا، جس طرح پہلی قوموں کو ہلاک کیا تھا. تو میرے بھائیو، جتنا بھی کما دو، جتنا بھی کما دو، دنیا کے امیر ترین بندے بن جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسلم شریف کی حدیث فرمایا الدنیا فی الآخرۃ مثل ما یجعل احدکم اصبعہ، فرمایا کہ فی الیم فلینظر بما یرجع. آپ نے دنیا کے اندر بہت مال کمایا، فرمایا اس کی مثال کیا ہے؟ فرمایا آپ ایک سمندر کے اندر اپنی انگلی ڈالیں اور اس کو نکالیں، انگلی کے ساتھ سمندر کا جتنے فیصد پانی آئے گا، سمندر کا جتنے فیصد پانی آ جائے گا سمندر کا، انگلی کے ساتھ اگر ہوا چل رہی ہے نا تھوڑی سی تو اوپر نکلتے نکلتی وہ خشک ہو جائے گا. فرمایا جتنا یہ مماثلت ہے نا، فرمایا دنیا کی اور آخرت کی یہ بھی مماثلت نہیں